کی حاجت ہوئی. وہ شدت اتنی بڑی پیشاب کی کہ بے چین ہو گئے. انہوں نے کہا پیشاب کرو. پیشاب کرنے کے لیے چڑھے تو جیسے ہی وہ پانی کا لوٹا اٹھانا چاہا جس میں استنجا کے لیے پانی رکھا ہوتا ہے تو اس میں سے آواز آ رہی تھی اللہ اللہ. چھوڑ دیا. کہنے لگے اس سے استغفر اللہ استغفر اللہ، اس سے تو میں استنجا نہیں کر سکتا. کہنے لگے اسی مٹی کے ڈیلے سے کر دیتا ہوں. جیسے ہی مٹی کا ڈیلا اٹھایا اس میں سے آواز آ رہی تھی اللہ اللہ. چھوڑ دیا اسے بھی. کہنے لگے اس سے نہیں اس سے بھی نہیں کر سکتا. پھر آگے بڑھے تو ایک پتھر اٹھایا کہ بولے اس سے کر لیتا ہوں. پتھر میں سے بھی آواز آ رہی ہے اللہ اللہ. پتھر سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، ایک بات یاد دلا دوں، دماغ کے لیے بہت نقصان دہ. مٹی کے ڈیلے سے کر لیں، پتھر سے نہیں کریں. کچی مٹی جو ہوتی ہے نا اس کے ڈیلے سے کر لیں. اچھا بہرحال ایک یاد آ گیا، زمزم بتا دیا. پھر کہا کہ چلو میں کپڑے کی دھجے سی کر لیتا ہوں. وہ کپڑا پھاڑا، اس میں سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ. اس سے بھی نہیں کیا. پھر چاہا کاغذ سے کر لوں، کاغذ لینا چاہا، اس میں سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ. فوراً رکھا اور جا کے پیشاب کیا، پانی سے استنجا کیا. بولا باری تعالیٰ معاف کر دے، تیری حکمت تو ہی جانتا ہے کہ جو باتیں تو نے پوشیدہ رکھی ہیں. بات یاد آئی یؤمنون بالغیب. یہ بات غیب کی تھی کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو اس پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے کہ بے شک ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. انکار نہیں کرنا، کیونکہ اب اگر وہ معاملہ ہمارے سامنے ڈسکلوز نہیں کیا گیا، کھولا نہیں گیا، تو اس کا یہ مقصد ہے کہ اس میں حکمت ہے رب کی، ورنہ ہمارا تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. لیکن چھوٹی سی بات تھی نا. تو اصل چیز یہ ہے، تو اگر کوئی ان چیزوں پر ایمان لانے سے انکار کرتا ہے تو اس کی کج فہمی ہے، حقیقت کو وہ سمجھا نہیں. تو پہاڑوں کا بھی ایک فرشتہ ہے، کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. اور ان میں سے ایک فرشتہ جو داروغہ جہنم میں، اس کا نام ہے مالک. اور جنت کے داروغہ کا کیا نام ہے؟ رضوان. داروغہ جنت کا نام رضوان اور داروغہ جہنم کا نام مالک. اور کچھ فرشتے ان میں سے، اللہ اکبر، کچھ فرشتے ان میں سے رحم مادر، جو میں بتا چکا ہوں پہلے تفصیل پوری، رحم مادر میں بچوں کے امور پر مقرر ہے. پورا تفصیل بتائی نا میں نے. روح جمادی ڈالی جاتی ہے، ایک نطفہ ہوتا ہے، جب وہ 3 ماہ تک پرورش پاتا ہے تو اس میں روح جمادی ڈالی جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب اس کے ہاتھ پیر بننے لگتے ہیں تو اس میں کون سی روح نباتی ڈالی جاتی ہے، شاخیں نکلتی ہیں نا جیسے درختوں کی. پھر اس کے بعد کون سی روح ڈالی جاتی ہے؟ پھر اس میں روح حیوانی ڈالی جاتی ہے. بھائی موومنٹ کرنے لگتا ہے وہ 5 ماہ میں، پھر وہ موومنٹ کرنے لگتا ہے. روح حیوانی ڈالی جاتی ہے، اس کو غذا بھی ملنے لگتی ہے ایک پراپر ذریعے سے، جتنی چاہیے ہوتی ہے، نال کے ذریعے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب وہ زمین پر آنے لگتا ہے تو روح ارضی ڈالی جاتی ہے. اور اگر پھر وہ انسان ہوتا ہے تو روح سماوی ڈالی جاتی ہے اس میں. یہ فرشتے، ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے باہر اس پر. اسی وجہ سے انسان اشرف المخلوق ہے، کیونکہ اس نے جواب دینا. سمجھ گئے؟ تو ان کاموں پر کچھ فرشتے مامور ہوتے ہیں اور کچھ دوسرے متعین ہوتے ہیں بنی آدم کی حفاظت پر. ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں اس کی حفاظت پر، لیکن انسان ہی پھاڑ دیتا ہے ان کی ڈھال کو، جس کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے. اور کچھ فرشتوں کے ذمے بنی آدم کے اعمال کی کتابت ہے، جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کا لکھنا ہے. آج فرشتوں پر بیان ہے دوسری وجہ سے کتابت ہے. ہر شخص پر کتابت کے لیے 2 فرشتے مقرر ہیں. کیا نام ہے ان کے؟ کرامن کاتبین. یہ دونوں فرشتے، ایک نیکی کا فرشتہ ہے، نیکی کے عمل. فرشتے تو دونوں نیکی کے. یہ کہنا بھی غلط ہے کہ ایک نیکی کا فرشتہ ایک فرشتہ بدی کا نہیں ہوتا. فرشتہ تو نیکی کا ہوتا ہے. وہ مامور ہے اعمال نیکی لکھنے پر، دوسرا مامور ہے اعمال بدی لکھنے پر. تو آج کے بعد یہ نہیں کہنا کہ وہ نیکی کا فرشتہ ہے وہ بدی کا فرشتہ ہے. ایسا نہیں ہے. فرشتے تو سارے نیکی کے ہیں.
ان کی ڈیوٹی ہے کہ تو نیکی لکھ، تو بدی لکھ. اصل چیز یہ ہے تو لکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر بندے کے سونے سے پہلے بدی والا روکا رہتا ہے کہ شاید توبہ کر لے، شاید باز آ جائے. اسی لیے کہتے ہیں سونے سے پہلے اپنا احتساب کرنا چاہیے. اور وہ احتساب کرتے 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 ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ راہ راست پر گامزن ہو جائے گا. تو وہ فرشتے وہ لکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے نظر کمزور ہو گئی ہے. سورہ قاف میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الیمین وعن الشمال قعید وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. سورہ قاف آیت نمبر 17 اور 18. ٹھیک ہے. جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں یہ فرشتوں کے متعلق کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان ان کے پاس لکھنے کو تیار رہتا ہے. یہ دونوں کرامن کاتبین کے متعلق ہیں. جس کی بندے کی زبان پر کوئی بات نہیں آتی وہ فرشتے لکھنے کو تیار بیٹھے رہتے ہیں. سورہ قاف کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے. اچھا ایک گروہ اور ہے جو میت سے سوال کرنے پر مامور ہے. میت سے بھی سوال ہوتا ہے نا. جب میت موت کے بعد اپنے ٹھکانے پر پہنچا دی جاتی ہے یعنی قبر میں پہنچا دی جاتی ہے. اس سے پہلے بھی بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے کسی کا تو اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے لیکن سارے مناظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو بھی اس مردے کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں بیان کرنا منع ہے. چیخ پکار کر کے رونا دھونا سب منع ہے اس طرح سے. تو اتنی دیر میں اس کے ورثہ اس کی تدفین کا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں. ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے رومان. وہ آتا ہے, وہ اس کو ایک سوال نامہ دے جاتا ہے جس میں تقریباً 360 کے قریب سوالات ہوتے ہیں اور آبجیکٹو ٹائپ کے ہوتے ہیں. وہی اس کا نامہ اعمال بنتا ہے. جو کچھ دنیا میں اس نے کیا ہوتا ہے اس کے متعلق ہوتے ہیں. تو جیسا کیا ہوتا ہے ویسے ہی ٹک کر رہا ہوتا ہے وہ. یہ اس کا اختیار نہیں ہوتا کہ تو چالاکی کر لے. جو کچھ کیا ہوتا ہے وہی ٹک کر رہا ہوتا ہے. اور جیسے ہی اس کی تدفین ہوتی ہے اور قبر میں جاتا ہے وہ تدفین کے لیے, جیسے ہی قبر میں جاتا ہے تدفین کے بعد ویسے ہی وہ فرشتہ آ جاتا ہے اور آ کر اس سے وہ پرچہ لے لیتا ہے. آبجیکٹو ٹائپ کے جو کوشچن ہوتے ہیں وہ لے لیتا ہے. اور لینے کے بعد وہ 3 سوال جو قبر میں کیے جاتے ہیں, وہ جو فرشتے آ کر اس سے سوال کرتے ہیں اس کے کیا پوچھتے ہیں؟ اس کے پروردگار, اس کے دین اور اس کے نبی کے متعلق سوال کرتے ہیں. یعنی من ربوں کا, تیرا رب کون؟ ما دینوں کا, تیرا دین کیا؟ ما کنت تقول فی حقہ ھذا الرجل. دل کو بھی اسی میں ڈال دیتے ہیں جیسے جوابات دیتے ہیں. پھر اس کا ایک کتابچہ یعنی ایک تعویذ نما بنا لیتے ہیں. تعویذ کہنے میں کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے تو اس کو لپیٹ کے ایک ملفوف کر لیتے ہیں اور ملفوف کر کے اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. اور وہ فرشتہ ان فرشتوں سے کہتا ہے کہ بھائی اس کو علیین میں لے جاؤ یا سجین میں لے جاؤ, جس جگہ کا ہوتا ہے وہاں لے جاؤ. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. سورہ ابراہیم آیت نمبر 27. اللہ ایمانداروں کو پکی بات یعنی کلمہ طیبہ پر دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا. ابھی جو بات کہی تھی اس کی تصدیق ہو گئی کہ اس کو اختیار جیسا کیا ہوتا ہے ویسے ہی کام کرتا ہے. اگر نیکوکار ہے تو اگر یہاں مضبوط ہے تو روز محشر یعنی قبر کے حساب میں بھی مضبوط رکھے گا اللہ اس کو. اور اللہ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے, بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. جو انصاف نہیں کرے گا اس دنیا میں. اب انصاف لوگ کیا سمجھتے ہیں؟
انصاف کس چیز کو سمجھا جاتا ہے؟ صرف جو عدالت سے ملتا ہے وہی انصاف ہوتا ہے؟ نہیں، انصاف تو اپنی ذات کے ساتھ بھی ہے۔ اگر تو نے زندگی اللہ کے احکامات کے ساتھ نہیں گزاری تو تو نے اپنی ذات کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ تیری وجہ سے تیرے اعضاء مصیبت میں آئیں گے، مشکل میں آئیں گے، پھر یہ بول اٹھیں گے ایک ایک معاملہ خود سے، تو زبان اس سے کہے گی ہمیں تو تمہیں بچانے کی کوشش کر رہی ہوں اور تم بول رہے ہو، کہیں گے ہمیں ہمارے رب کا حکم ہے گواہی دو، ہمیں ہمارے رب کا حکم ہے گواہی دو، تو پھر وہ گواہی دیں گے۔ ایک ایک جو ہاتھ سے گناہ کیے ہوں گے وہ بولیں گے، جو پیر سے کیے ہوں گے وہ بولیں گے، جو نفس سے کیے ہوں گے وہ بولے گا، حتیٰ کہ وہ زمین کا ٹکڑا بھی پیش کر دیا جائے گا وہ بھی گواہی دے گا کہ اس جگہ پر کیا اس نے، میرے اوپر کیا یہ۔ تو بے انصاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو انصاف کیا ہے؟ اپنے گھر میں بھی انصاف، اپنے بچوں کے ساتھ انصاف، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، سب کے ساتھ انصاف، پھر اپنی رعایا کے ساتھ۔ اب یہاں تو حال یہ ہو گیا ہے نا کہ منصب بکتے ہیں، تو جب ظاہر ہے وہ پیسے دے کر آئے گا جو انصاف کرنے والا ہے تو وہ پیسے کمائے گا بھی، وہ پھر انصاف کیوں دے گا؟ اگر انصاف دے گا تو اس کو یہ پیسے تھوڑی ملیں گے، حالانکہ اللہ نے لکھے اس کے مقدر میں حلال کر کے تھے، اس نے جلد بازی میں حرام کر کے لیے۔ مر نہیں سکتا کوئی شخص اس وقت تک کہ جتنا رزق اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس بندے کے مقدر میں، جب تک وہ اسے کھا نہ لے یا حاصل نہ کر لے تب تک نہیں مر سکتا، جتنی سانسیں لکھ دی ہیں۔ لیکن یہ انسان کی عجلت ہے کہ حلال کو حرام کر لیتا ہے۔ انسان تو دین فطرت ہے، اسلام تو دین فطرت ہے۔ اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اہل جنت کے یہاں متعین ہیں، یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ دار کہتے ہیں گھر کو، باب کہتے ہیں دروازے کو۔ ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، یعنی کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ کہاں؟ سلامتی والے گھر میں، یہ تمہاری ثابت قدمی کے سبب ہے، اور عاقبت کا گھر خوب ہے یعنی جنت۔ وہاں یہ کہیں گے یہ تمہاری سلامتی کا سبب ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں البیت المعمور، جس طرح ہمارا یہ کعبہ ہے نا، اسی کعبے کے اوپر ایک کعبہ ہے، بالکل اسی، یہ دنیا کا وسط ہے یہ کعبۃ اللہ، وہ آسمانوں کا وسط ہے، بالکل اس کے اوپر ایک اور ایسے ہی کا کعبہ ہے، جس میں فرشتے ایک روایت کے مطابق ہے نماز پڑھتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ہے طواف کرتے ہیں۔ طواف تو ہوتا ہی رہتا ہے وہاں کا۔ اصل میں نماز ہے کیا؟ میں نے ابھی محرم کے بیان میں بھی بتایا تھا، نماز ایسا ذکر ہے اللہ کا جس میں ہر ذکر موجود ہے، سرکار پر درود بھی موجود ہے، قرآن کی تلاوت بھی موجود ہے۔ کوئی نماز ایسی ہے جو بغیر قرآن کی تلاوت کی ہو جائے، کوئی نماز ایسی ہے جو بغیر درود کی ہو جائے، کوئی نماز ایسی ہے جس میں اللہ کی تسبیح کے بغیر ہو جائے۔ اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ تسبیح تو ہے اللہ کی، اور یہ واجب ہے۔ اگر عام نمازوں میں کوئی شخص اتنی آواز سے اللہ اکبر نہیں کہتا، کتنی آواز سے کہ اپنے کانوں کو آواز آئے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھو۔ اسی طرح نماز و جنازہ کی چاروں تکبیروں میں اتنی برابر والا ڈسٹرب نہیں ہو، اتنی آواز سے تکبیر کہنی چاہیے کہ اپنے کانوں کو آواز آئے، ورنہ نماز جنازہ نہیں ہوگی اگر نہیں کہا چاروں تکبیروں میں۔ اب جو جماعت 70,000 فرشتوں کی جماعت ایک بار آتی ہے، جو جماعت ایک بار آ گئی تا قیامت اس کی باری نہیں آئے گی۔ اتنے فرشتے بیت المعمور کی زیارت کرتے ہیں۔ ایسے ہی کا ایک کعبہ ہے، اس کے غلاف رنگ بھی ہے، لیکن اس سے کیا کام؟ یہاں کالا ہے وہاں کوئی اور ہے، بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، نازل ہوتے ہیں فرشتے روحوں کے ساتھ
اللہ کے حکم سے تمام امور کے لیے، امر، احکامات، حکم اس کے لیے نبی پر نازل ہوتے ہیں۔ کب؟ شب قدر میں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے یہ رات مطلع طلوع فجر تک۔ تو ہر رات ایسے ہی سلامتی بن سکتی ہے، ہر رات ایسے ہی سلامتی بن سکتی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کر کے سوئیں۔ پہلے محاسبے کا طریقہ یہ ہے کہ پوری دن میں 1 گھنٹے کا محاسبہ کریں، اگلے دن 2 گھنٹے کا، اس سے اگلے دن 3 گھنٹے کا۔ اچھا اب اگلے دن جو ہے اس 1 گھنٹے کو درست کریں کہ یار اتنی دیر میں نے یہ گڑبڑ کی تھی، اس کو اب نہیں کرنا۔ یہ طریقہ بہت آسان بتا رہا ہوں۔ دوسرے دن پھر دوسرے گھنٹے کا بولا اب یہ بھی نہیں کرنا۔ اسی طرح 24 دن کے اندر 24 گھنٹوں کا محاسبہ ہو جائے گا، اور وہ سارے اعمال بد ترک ہو جائیں گے جو ان گھنٹوں میں، ان گھڑیوں میں کرتے ہیں۔ بہت آسان طریقہ ہے۔ تو پھر ہر صبح جو ہے مطلع فجر جو ہے وہ سلامتی والی ہوگی، سلامتی والی ہوگی یقیناً۔ بہت آسان طریقہ بتایا آپ کو۔ یہ تھا فرشتوں پر ایمان۔